وزیر اعظم کو آج سپریم کورٹ میں بلایا گیا اور وہ سپریم کورٹ گئے۔ سپریم کورٹ میں وزیر اعظم کا جانے سے اس کی قدر و منزلت بڑھتی ہے، کیونکہ آپ عدالت کے سامنے جب سر تسلیم خم کرتے ہیں تو آپ چھوٹا نہیں پڑتے، اس سے رول آف لاء آپ ماننا چاہتے ہیں، ملک میں اس کی حکمرانی چاہتے ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک، گو کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بعد میں ایک بڑے کنٹروورشل ڈیسیژن میں بعد میں اسی کورٹ نے پھانسی پہ لٹکا دیا، لیکن آج جو سوال جواب تھا APS کے حوالے سے تھا۔ 16 دسمبر کا واقعہ، 2 نون گروپس کے اوپر اس وقت کی تحقیقات بتائی گئی تھیں۔ ایک کے پیچھے بتایا گیا تھا کہ ملا فضل اللہ اور دوسرے کے اوپر بتایا گیا تھا کہ طارق گیدڑ گروپ کے لوگ ہیں۔ بہت ہی کنٹروورشل سچویشن ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ موجودہ وزیر اعظم جب انٹرویوز دیتے ہوئے فورن میڈیا کو کہتے ہیں کہ ہم تو طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں، اس میں کون سے طالبان کو شمار کرتے ہیں، کیونکہ جو گروپس جن کا لنک بنے گا APS کے ساتھ، پریڈ لین کے ساتھ، کوئی داتا دربار عبداللہ شاہ غازی کے ساتھ، کوئی مون مارکیٹ لاہور یا مینا بازار جیسے حملوں کے اوپر، میں چند ایک کے نام اس لیے لیتا ہوں کہ یاد دہانی صرف ہو جائے، اس کے ساتھ آپ کہیں کہ ہم بات چیت کریں ہیں تو وہ لوگ آپ کو کھا جائیں گے۔ وہ پوچھیں گے APS کے وہ والدین کے بتائیں اس سے آپ بات کریں گے، 150 بچوں کو قاتل سے بات کریں گے، پریڈ لین بامبنگ والے آپ سے پوچھیں گے، وہ فوج کے شہدا ہیں، وہ 22 FC کے جوان جو کھجوری چیک پوسٹ پہ تھے، وہ جن کے گلے کاٹ کے بعد میں فٹ بال کھیلے گئے تھے۔ سوات میں 3 نوجوان تھے، بالکل ان کو مغوی بنا کر ان کے گلے کاٹ دیے تھے انہوں نے۔ میں ان کے والدین سے ملا ہوا تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس کے والد کی یا ان کے والدہ کی کیا صورتحال تھی، ان نوجوان کیپٹن کی یا لیفٹینوں کی، تو مجھے بہت اندر ایک چیز ہے جو مجھے اس درد کا تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات چیت کر رہے ہیں ان کے بھی دلوں میں یقیناً اس تکلیف کا احساس ہوتا ہوگا، وہ میرے سے زیادہ اس تکلیف کو محسوس بھی کر سکتے ہیں، اس درد کو، ان لوگوں سے بھی میرے سے بہت زیادہ قریب ہے۔ لیکن ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ان کے آگے سرنڈر کرنا ہے، جو آج سپریم کورٹ نے لفظ استعمال کیا ہے، سپریم کورٹ سے ادھار لے کے وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا ہم نے اس سے آگے نکلنا ہے۔ ایک 40 سالہ 50 سالہ ایک پالیسی کے اوپر ہم چل رہے ہیں، جو جنرل ضیاء کی غلطیاں تھیں، لازمی ہے آج ہم دوبارہ ان غلطیوں کو دہرائیں۔ جو پچھلی حکومتوں نے مسٹیکس کی تھیں، کیا ضروری ہے کہ ہم پھر دہرائیں؟ اگر ماضی کے دھرنوں کے لیے ہم نے کسی تنظیم کو استعمال کیا تھا، ضروری ہے کہ آج پھر اس کو بروئے کار لائیں؟ ان سوالوں کا ہمیں جواب لینا پڑے گا، نہیں تو پاکستان کو ہم آگے نہیں چلا سکتے۔ اس پاکستان میں میرے اور آپ کے بچوں نے سانس لینا ہے، اس کے لیے محفوظ جگہ یہ بنانی میرا اور آپ کا اور ہم سب کا فرض ہے، ریاست کے تمام اداروں کا۔ یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، اور ناکام ہوئے تو کلیکٹیو فیلئر ہوگا، وزیر اعظم کا بھی، اسٹیبلشمنٹ کا بھی، میرا بھی اور آپ کا بھی۔ آواز نہ اٹھائی تو پھر بزدلی ہے، اور بزدلی کی سزا ملتی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج جو سوال اٹھائے ہیں، صرف ایک دعا ہے کہ سپریم کورٹ بعد میں اس کا راہ نکالے، حل دکھائے۔ آصف کھوسہ صاحب نے آرمی چیف ایکسٹینشن کے اوپر اتنے بڑے بڑے آرڈرز پاس کیے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ کل تو پاکستان میں انقلاب ہی آ جانا ہے۔ اس کے بعد آخری رات وہ آرڈر پاس کر کے چلے گئے، اور پھر وہیں پہ ہم کھڑے ہیں۔ جب آپ ایک ایشو کو ٹیک اپ کر لیں نا، تو پھر اس کو کنکلوژن پہ پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو جسٹس گلزار صاحب، آپ نے جس معاملے کو پکڑا ہے بہت بڑی نوبل کاز ہے، لیکن اب اس کو کنکلوڈ کریے گا، درمیان میں چھوڑیں گے تو ذمہ داری بھی آپ کے کندھوں پہ، کسی اور کے کندھوں کے اوپر نہیں ہوگی۔ جو سوال جواب ہے وہ آپ کی طرف آتا ہوں، اس کی طرف دکھاتا ہوں۔ سوال جواب وزیر اعظم سے ہوتا ہے جی کہ سانحہ APS کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے۔ جو ممکنہ اقدامات ہو سکتے تھے ہم نے کیے۔ میں نے کہا تھا کہ امریکہ کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تک کس کو پکڑا، اگر کوئی اہم قدم اٹھایا تو عدالت کو بتایا جائے۔ سپریم کورٹ، جب یہ واقعہ ہوا تو میں فوراً پشاور پہنچا اور والدین سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے، اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، یہ دھرنا کر رہے تھے یا ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو میں فوراً پشاور پہنچا اور والدین سے ملاقات کی۔ والدین کو مطمئن کرنا ضروری ہے، والدین چاہتے ہیں اس وقت کے حکام کے خلاف کارروائی ہو، کورٹ کہہ رہی ہے، اور کورٹ اپنے گزشتہ آرڈر میں لوگوں کے نام بتا چکی ہے کہ جنرل راحیل شریف، چودھری نثار، پرویز خٹک، جنرل ہدایت الرحمان، جنرل ظہیر الاسلام اور سیکرٹری داخلہ اس وقت کے اختر علی شاہ، اس کے اوپر تحقیقات کر کے بتایا جائے کہ کس کا کیا رول ہے۔ سانحہ سے متعلق صوبائی حکومت جو بھی مداوا کر سکتی تھی وہ کیا، وزیر اعظم کہتے ہیں۔ شہید بچوں کے والدین سوال کرتے ہیں سیکورٹی سسٹم کہاں تھا، ہمارے واضح حکم کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ اس سانحے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی وزیر اعظم۔ یہ وہ پلان ہے جس کا میں کریڈٹ کہتا ہوں کہ جنرل راحیل کو جاتا ہے، کیونکہ یہ آپس میں سیاسی قوتیں جن کا کام ہے اس کام کے لیے منتخب ہوتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے ایک میز کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جیسے آج پرائم منسٹر تیار نہیں ہے، اس وقت بھی یہ تیار نہیں تھے۔
تو وہ راحیل شریف نے بٹھایا تھا انہیں. ریاست نے بچوں کے والدین کو انصاف دلانے کے لیے کیا کیا؟ سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے. میں اس وقت حکومت میں نہیں تھا. وزیر اعظم کا جواب: اب آپ اقتدار میں مجرموں کو کٹہرے میں لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ 3 سال سے تو آپ کی حکومت ہے. قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں. ملک میں کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. یہ بعد میں وزیر اعظم سے پھر جملہ بھی منسوب ہوا کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے، حکم دیں ہم ایکشن لیں گے. اب تو ان لوگوں سے مذاکرات، آپ تو ان لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے بڑا زبردست سوال کیا آگے سے. آپ تو ان لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، کیا ہم پھر مذاکرات کر کے سرنڈر کر رہے ہیں؟ اب وزیر اعظم کو یہ بتانا پڑے گا یا عدالت کے سامنے یا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ، ٹی ایل پی کے ساتھ، کیونکہ میں نے ایک خبر میں پڑھا کہ انہوں نے پوچھا سادوکی میں تو 9 پولیس والے شہید ہوئے تھے، وہ بتائیں. اس کے اوپر وزیر اعظم نے آگے جواب نہیں دیا. مجھے بات کرنے کا موقع دیں، میں ایک ایک کر کے وضاحت کرتا ہوں. وزیر اعظم نے کہا ہمیں آپ کے پالیسی فیصلوں سے کوئی سروکار نہیں. اتنے سال گزرنے کے باوجود مجرموں کا سراغ کیوں نہیں لگایا گیا؟ کوئی جو لوگ ڈٹرمن ہوئے تھے اس میں سے 5 کو سزائے موت ہو چکی ہے. ایک کی اپیل سپریم کورٹ کے سامنے ریویو پٹیشن لگی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کو بھی تو چاہیے، اگر تو معصوم ہے تو اس کو بری کر دے، اگر قصوروار ہے تو سزا دے. کسی طرف تو لگائیں نا، درمیان میں مت ڈالیں. اور باقی یہ جن 2 گروپس کا نام آیا ہے، ان 2 گروپس کے ساتھ اگر بات چیت ہو رہی ہے تو وزیر اعظم کو لب کشائی کرنی پڑے گی، یا کورٹ میں یا پارلیمنٹ میں، کہ کیا یہ لوگ ملوث تھے تو آپ ان کے ساتھ کس چیز کی ڈیل کر رہے ہیں. آپ کوئی مقدس گائے نہیں، آپ حکم کریں ہم ایکشن لیں گے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں 4 ہفتوں میں کارروائی کر کے رپورٹ پیش کی جائے. وزیر اعظم کو یہ حکم دیا گیا.